اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیاری بچیوں، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے. اور کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب اللہ یعنی کلام اللہ. اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا کلام. ظاہری بات ہے کہ دنیا میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی لیٹر ہمارے گھر آ جائے، عدالت کی طرف سے کوئی لیٹر ہمارے گھر آئے اور ہمیں حکومت کی زبان نہ آتی ہو، عدالت کی اصطلاحات نہ آتی ہوں، تو ہم کسی بڑے سے رجوع کرتے ہیں اور اس کو اتنا پڑھواتے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے. ایک مثال تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، اگر کوئی ہمارا بھائی یا ہمارے والد فارن میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، کویت میں ہوں، عراق میں ہوں اور بہت زمانے سے وہاں رہ رہے ہوں اور وہ وہاں سے خط لکھ کے بھیجیں اور کسی کو گھر میں اردو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو تو مسجد کے امام صاحب سے پڑھواتے ہیں، مدرسے کے مدرس سے پڑھواتے ہیں، کسی گھسی پیٹے منشی سے پڑھواتے ہیں. اور کئی مرتبہ گھر میں کوئی رشتہ دار آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو کا کیا حال ہے، بیٹے کا کیا حال ہے، کوئی خط وقت بھیجتا ہے کہ نہیں. فوراً وہ خط لے کر آتے ہیں کہ لو یہ انہوں نے بھیجا ہے، پڑھو. تو بیٹے کا خط، باپ کا خط اگر آ جائے تو دل و جان سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے اسے پڑھواتے ہیں. حکومت کا کوئی لیٹر آ جائے تو ہم قانون دان لوگوں سے اسے پڑھواتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے 1400 سال پہلے قرآن پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور صبح قیامت تک کے لیے اس میں کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے اور کائنات میں کس طرح سے ہم زندگی گزار کر کامیاب ہوں، اس کامیابی کی ترتیبیں اور ترکیبیں بتائی گئی ہیں. افسوس صد افسوس، آج تک ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ سمجھ سکے. آج تک ہم قل اللہ احد انا اعطیناک الکوثر اس کا ترجمہ اور مطلب نہ سمجھ سکے، طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں. تو بتائیے کیسے ہمیں قرآن پاک سے نفع ہوگا؟ دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھانی اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس سے محبت نہیں. جب ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تبھی تو اس کا خط کا ترجمہ کرواتے پھرتے ہیں، تبھی تو پوچھتے پھرتے ہیں کہ ابا نے کیا کہا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی خط آئے، لیٹر آئے، مثلا بچے کو نوکری دینے کا کوئی لیٹر آئے تو ہمیں اس کی اہمیت ہے، تبھی تو ہم لوگوں سے مارے گھدڑے پھرتے ہیں اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنی پڑھے لکھے نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے جا کر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دھیان سے سنتے ہیں. تو حکومت کوئی لیٹر بھیجے تو اس کی اہمیت ہے، اور باپ کا بیٹے کا فورین سے باہر ملک سے اگر خط آئے تو اس کی محبت کی وجہ سے اس کی اہمیت دل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک پیغام بھیجا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس کو کلام اللہ قرآن پاک کہا جاتا ہے. آج تک ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی میرے پیارے اللہ نے کہا کیا ہے، میرے پیارے اللہ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے لیے کامیابی کے لیے کیا کیا باتیں بتلائی ہیں اور کامیاب کس چیز سے ہوا جاتا ہے اور کامیاب ہونے والوں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں اور کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے منتظر بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ہمیں آج تک اس کا احساس ہی نہیں. عجیب بات ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے اور اس میں madhulika.com وہ ہندو ایک عورت ہے جو ویج کھانے پکانا سکھاتی ہے، تو ساری کی ساری بچیاں جن کو madhulika.com لکھنا نہ آتا ہوگا وہ بول کے یوٹیوب میں نکلوا لیں گے.
بھائی کے موبائل میں، ابو کے موبائل میں، بہن کے موبائل میں وہ بول کے نکلوا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے کہ دیکھیں سبزی کس کس انداز سے بنائی جاتی ہے اور ریسیپی کس انداز کی ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کی فکر ہے جو کہ اہمیت ہے، لیکن میرے پیارے اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے، کیا کیا وعدے کیے ہیں استغفار کرنے والوں کے لیے، اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا آداب ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا کیا ادب احترام ہے، شوہر بیوی کا آپس میں معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور ترجمے کرنے والے مفسرین نے ترجمہ بھی کیا، بین السطور بھی لکھے، حاشیے بھی لکھے، اور اس کو بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن پیاری بچیوں، صحیح بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھا، ہم نے قرآن پاک کو صرف ایثار ثواب کی کتاب سمجھا، اور قرآن پاک کو ہم نے یہ سمجھا کہ اگر امی، ابا، نانی، دادا، نانا کا انتقال ہو جائے تو دوسرے دن قرآن خوانی کر لی جائے. ہم نے صرف اس کو مغفرت کی کتاب سمجھا ہے. یہ دستور ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں قانون لکھا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں ہدایت کے راستے بتائے گئے ہیں، ضلالت و گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا، ظالموں کا انجام بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے جی ان کے کامیابی کی ضمانتیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی ہیں. لیکن ہمیں کچھ بھی تو پتہ نہیں، پورا قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے رات کو خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد صبح میں، اور وہ خواب تھا یوسف اور زلیخا کا. اب صبح میں اس نے کئی گھنٹے بیان کیا، اور جب خواب پورا ہو گیا تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا؟ یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اچھی طرح. وہ جب کئی گھنٹے تک خواب ذکر کیا یوسف کا، زلیخا کا، کہ یوسف آ رہے تھے، یوسف کھا رہے تھے، یوسف سو رہے تھے، اور زلیخا کہہ رہی تھی، زلیخا بلا رہی تھی، زلیخا کچھ بات سمجھا رہی تھی. تو زلیخا کے ساتھ میں مؤنث کا صیغہ تھا اور یوسف کے ساتھ میں مذکر کا صیغہ تھا، اور گھنٹوں یہ خواب ذکر کیا. اور ذکر کرنے کے بعد جب خواب پورا ہوا تو سننے والے کیا کہہ رہے ہیں، یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا؟ اس کا مطلب یہ گھنٹوں جو سنا اس میں کچھ سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. تو یہی حال ہے پیاری بچیوں کہ ہم نے زمانہ ہو گیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے، لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا سمجھایا گیا. بیٹا یہ کوئی بھجن کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی گانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، کوئی لطیفوں کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب شفا بھی بنایا، اس کے پڑھنے پہ شفا بھی ملتی ہے. اللہ پاک نے اس کو کتاب ہدایت بھی بنایا، اس کے پڑھنے سے ظلم کی کفر کی ظلمت اور تاریکیوں سے نکلتے ہیں، اور اللہ پاک ایمان کا اجالا نصیب فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی خوشیاں بھی اس میں رکھی ہیں. مایوس لوگوں کو جی امیدوں کے کنارے پر اللہ تک تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اور جو دنیا کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتے ہیں. تو پیارے بچیوں، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں اور 15-16 دن سے بیمار بھی تھا، لیکن آپ کی محبت میں میری بچیاں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر رہی ہیں. تو سوچا کہ چند نصیحتیں جس سے شوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو، کچھ باتیں بچوں کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو پڑھایا جائے گا. آپ قرآن پاک کے ترجمے کو اچھی طرح سے بٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اتنا سمجھیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو آیت آپ کے زیر مطالعہ ہو، جو آیت آپ کی انگلی کے سامنے ہو، جو آیت آپ آنکھوں کے سامنے ہو، آپ یہ سمجھیں کہ میرا اللہ اس آیت میں مجھ سے یہ مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے، میرے پیارے رب اس آیت میں مخاطب ہو کر مجھے یہ ہدایت دے رہے ہیں. اور یہ کتنی عظیم و شان بات ہے کہ پیارے اللہ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے خطاب کر کے اس سے بات فرما رہے ہیں. دنیا کے وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ارے وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، گاؤں کے پردھان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا.
لیکن پیارے اللہ اینی ٹائم، ہر موقع پر، ہر وقت، ہر موسم میں، ہر جگہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اب باوضو ہو کر قرآن پاک کھولو اور پڑھنا شروع کرو. یہ سمجھو کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تعلیم کو اور اس تعلیم کے شعبے کو اللہ مضبوط سے عظمت بنائے اور کامیاب فرمائے. آپ لوگوں کو باپردہ اور پردہ نشین ہو کر اس طرح باادب مسجد کے صحن میں بیٹھ کر جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے شوق کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں. مجھے بہت دل کی خوشی، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس وقت دل کا جو ہے حال مت پوچھو کہ اللہ پاک نے کتنی خوشی کا موقع عطا فرمایا. یہ گاؤں، یہ بستی جہاں کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ یہاں ترجمہ قرآن پاک ہماری بچیاں پڑھیں گی. میرے پیارے اللہ کے کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس ادارے کو قبول فرمایا. بچیوں، میں دل سے مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. آگے بڑھو، محنت سے پڑھو. آپ اس امت کا بہترین فرد ہیں. ابھی آپ بچیاں ہیں، ایک وقت آئے گا آپ جوان ہوں گی، بڑی ہوں گی جی، پھر اللہ پاک آپ کو ایک مرحلے سے گزاریں گے جس کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بچی نہیں کہا جائے گا بلکہ بیوی کہا جائے گا. پھر ایک مرحلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا فرمائیں گے جب آپ بچوں کی ماں بنیں گی. پھر آپ کو اللہ پاک آپ کے سر پر عزت کا ایک تاج رکھیں گے ماں ہونے کا اور مربیہ ہونے کا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ان بچوں کے اوپر آپ کو ایک مقام عطا فرمائیں گے، آپ نانی اور دادی بنیں گی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ زندگی کے جس مرحلے میں جس مقام پر آپ پہنچے اس مقام کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فرد بنائے. بیٹی ہیں تو بہترین فرد بنے، بیوی ہیں تو بہترین بیوی بنے، ماں ہیں تو بہترین ماں بنے، نانی دادی ہیں تو بہترین نانی دادی بنے. اللہ تعالیٰ زندگی کا جو مرحلہ جس سے آپ کو سابقہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ اس سابقے کے مطابق زندگی کا بہترین معاشرے کا فرد بنا کر اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ. میں سوچتا ہوں سورہ بقرہ جو پہلی صورت ہوتی ہے وہاں سے ابتدا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے جہاں سے آپ کا نصاب ہوگا وہ شروع کریں گے. پہلا پارہ کھول لو. پہلا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، یعنی کون سی سورہ بقرہ، جو سب سے طویل صورت بھی ہے اور بہت سے احکام و ہدایت کا مجموعہ بھی ہے. اس صورت میں گائے کے متعلق بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے. پیارے بچیوں، آپ لوگ ایک کاپی رکھا کرو اور کاپی اور ساتھ پینسل بھی رکھو. اور مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو سب سے طویل صورت ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ طویل کیا چیز ہے؟ یہ چیل کوے کا نام ہے، کیا ہے یہ طویل کا ہے؟ تو طویل کے معنی ہیں سب سے لمبی صورت. تو لمبے پن کے اظہار کو طویل کہتے ہیں. تو آپ فوراً ایسے لفظ لکھ لیا کریں اور بعد میں اس کو مصباح اللغات لا کے رکھیں، اس میں سے دیکھ لیا کریں. اور ایک دو بچیاں بھائی آج کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ حل کر کے رکھیں. دوسری بچی بھائی آج کا جو ترجمہ میں انشاءاللہ اپنی کاپی میں لکھ کے رکھوں گی. اور وہ کھڑے ہو کے سب کو پھر املا کراتے ہیں. بھائی طویل کا معنی ہے لمبا، ٹھیک. مجموعے کے معنی ہیں جی کسی چیز کے جمع کیا ہوا کے اجزاء، اس کو مجموعہ کہتے ہیں. تو ایسے ایسے مشکل الفاظ اب یہ 150 زیادہ سے زیادہ ہوں گے پورے تفسیر میں. اس میں اب 150 آ گئے. اب یہی بار بار آئیں گے زندگی میں. اب ایک مطلب جب پتہ چلے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ ابو کے ساتھ اسکوٹر بائک پر بیٹھ کے نکلتا ہے اور میرٹھ کے راستے میں وہ اونٹ گاڑی کو اسے ملتی ہے، کہتا ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ اونٹ ہے، یہ سواری کے کام آتا ہے، اس کے پیچھے گاڑی ہے، اس میں وزن لادا جاتا ہے. اب ایک مطلب بتایا اب زندگی میں جب بھی اونٹ نظر آئے گا وہ نہیں پوچھے گا ابو یہ کیا ہے، وہ خود ابو کو بتائے گا ابو اونٹ جا رہا ہے. تو اسی طرح ایک مرتبہ طویل کا مطلب بتا دیا، ایک مرتبہ مجموعے کا مطلب بتا دیا، انشاءاللہ زندگی میں آسان ہے. اس صورت میں گائے کے متعلق بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بقرہ کے معنی گائے اور بیل کے ہیں. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بقرہ ہے. اس صورت کی زیادہ تر آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بعض آیات بالکل آخری دور کی بھی ہیں. جیسے حرمت سود سے متعلق آیات. سود کہتے ہیں بیاج کو، یعنی 1 روپیہ دے کر کوئی آدمی اس پر نفع کمائے اور اس پر زیادہ لے تو اس کو
سود کہتے ہیں جو حرام ہے، جسے حرمت سود سے، جیسے حرمت سود سے متعلق آیات. بہرحال یہ صورت مدنی ہے. یہ صورت 286 یا 287 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ علماء قرات کے نزدیک ایک ایک مقام پر رفع اور آیات کے ختم ہونے کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. یہ مضامین جمع ہے مضمون کی. یہ مضامین کی وسعت کہتے ہیں لمبائی یعنی پھیلاؤ کو. یہ مضامین کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے. بعض اہل علم لکھا ہے کہ اس صورت میں 1000 خبریں، 1000 امر اور 1000 نہیں ہیں. 1000 خبریں یعنی اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، 1000 خبریں ہیں. 1000 امر کہتے ہیں آرڈر کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا. 1000 احکام امر ہیں اس صورت کے اندر، اور 1000 نہیں جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ ان سے رکو. 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہیں، اور 1000 خبریں ہیں اس صورت کے اندر. اس میں مسلمانوں، کفر پر جمے ہوئے لوگوں اور منافقین تینوں سے خطاب کرنے کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے خاص طور پر خطاب کیا گیا. مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آئے، اور کافر جس نے انکار کیا، اور منافق وہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اندر اپنے کفر چھپا کے رکھے، اس کو منافق کہتے ہیں. تو کفر پر جمے ہوئے مسلمانوں، کفر پر جمے ہوئے لوگوں اور منافقین تینوں سے خطاب کرنے کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے. اس صورت میں اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا ہے. نماز و زکوٰۃ کی فرضیت، جادو کرنے کی حرمت، قانون قصاص. قصاص کہتے ہیں بدلہ لینا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب شریعت میں اس کا حکم جو ہے بدلے کا کیا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. احکام وصیت، وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے جو آدمی ایسی نصیحت کر کے جائے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. روزے کے احکام، چاند کی تاریخ کا معتبر ہونا، جہاد اور حج و عمرے کے مسائل، شراب اور جوئے کے مذمت یعنی برائی، یتیموں سے متعلق تنبیہات یعنی وارننگ، نکاح اور میاں بیوی کے تعلق سے متعلق بعض قوانین، طلاق اور رضاعت کہتے ہیں ماں کا دودھ جو پلانے سے متعلق مسائل ان کو رضاعت والے مسائل کہتے ہیں. عدت اور مہر سے، عدت کہتے ہیں شوہر کا انتقال جب ہو جائے یا شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو وہ جو شریعت کے احکام کے مطابق اپنا وقت گزارتی ہیں اس کو عدت کی مدت کہتے ہیں. اور مہر سے متعلق ہدایات، مہر وہ جو تمہیں سب کو ملے گا. ایلا اور قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ فقہی اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیل آئے. اور قرآن کی سب سے طویل آیت جو دین کی دستاویز سے متعلق، دین کہتے ہیں ایک تو ہے دین یعنی مذہب، اور دین کہتے ہیں قرض، دین کے دستاویز سے متعلق ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہے جس کو آیت مداینت کہتے ہیں. نیز آیت الکرسی اور آخری 2 آیتیں جن کی خصوصی فضیلت ہے اسی صورت میں شامل ہیں. احادیث میں اس صورت کے فضائل بکثرت وارد ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و محرومی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ خاص طور پر گھروں میں اس سورہ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بیٹا خلاصے کے طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہم ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں، امت کے بہترین مفتی ہیں، تو انہوں نے جو آسان ترجمہ قرآن پاک کی آسان تفسیر کی ہے، ہر صورت کے شروع میں 1 صفحے 1.5 صفحے کے اندر انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے، تو پوری صورت کا خلاصہ اس میں آ گیا. اور اسی پہ آپ ایک بہت اچھی نوٹ تیار کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کیا احکام آئے ہیں اور اس صورت میں کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخاطب کیا ہے. تو پوری صورت کا ایک سیمیٹری اور پوری صورت کا ایک اسٹوری ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے جو ہے اس کو نازل کر کے اللہ پاک نے بندوں کو کیا ہدایت عطا فرمائی. برکتاً آیت بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ اس طرح کے جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کا ترجمہ سوائے اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو معلوم نہیں. یہ خزانہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر چھپا کے رکھا. قیامت کے دن یہ خزانہ کھلے گا. تو الف لام میم یہ اس طرح کے حروف جہاں ہیں اس کا ترجمہ کچھ نہیں کرنا، اسی کو لوٹانا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ اللہ ہدی للمتقین، یہ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے رہنما ہے. ہدی رہنما، للمتقین اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے. معلوم ہوا جو اللہ کا خوف اللہ کا ڈر نہیں رکھتے وہ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یہ ان کے لیے ہدایت نہیں بنے. لہٰذا بہت سے ہندو بہت سے مشرک پڑھتے ہیں لیکن وہ تقوی کے ساتھ طلب کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وہ ہمارے قرآن پاک میں پڑھ کے کیڑے نکالتے ہیں. تو پیارے بچوں بس ایسے سمجھ لو، چشمہ جیسا پہنو گے، کالے رنگ کا پہنو گے تو ہر چیز کالی کالی نظر آئے گی، لال رنگ کا پہنو گے تو ہر چیز لال لال نظر آئے گی. ہم نے چونکہ ہدایت کا چشمہ لگایا ہے تو اللہ پاک ہر چیز اس میں ہدایت عطا فرمائیں گے. اور انہوں نے ضلالت و گمراہی کا لگایا ہے، لہٰذا ضلالت و گمراہی ان کو نظر آتی ہے. جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب میرے اللہ نے جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا اور فرشتوں کا تذکرہ کیا تو ہمیں اس پر یقین ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں یعنی اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا باعث ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ والذین یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو چیز ان پر نازل ہوئی اس پر، وما انزل من قبلک بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو چیزیں نازل ہوئی تھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ کامیاب لوگوں کی پہچان بتائی، اور پہچانوں میں آپ پھر اس کو جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس کو ایک ایک کر کے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہدایت پانے والے کون ہیں؟ ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو لوگ کامیاب ہیں. اور کامیاب کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا اس کو دبا کے نہ رکھتے ہوں بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں تقاضوں کے مطابق. اور وہ لوگ سابقہ نبیوں کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں اور جو ان پہ نازل ہوا ہے جی، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوں، وہ لوگ یقیناً ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. بس ہم المفلحون تک کیا. آج اس کو آپ کے سامنے جو ہے یہ ذکر کر کے اس پر بات ختم کرنی تھی. صبح سے آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان بھی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز جانے سے بھی آپ کا برکت نہیں کر دیا ہے. اللہ اس کو خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.
پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے برا سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے پیاری بچیاں، یہ معصوم بچیاں، میرے پیارے اللہ زمانے کی تیز و تند ہواؤں کے سامنے، یہ اللہ آندھیوں کے سامنے، یہ اللہ حجاب پہن کر کھڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کو باہمت بنا دیجیے، اللہ ان کو باقدر بنا دیجیے، میرے پیارے اللہ ان کو ایمانی قوت عطا فرما دیجیے، ایمانی غیرت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کے منہ میں جو زبان ہے یہ اللہ حق کا ترجمان بنا دیجیے، اس زبان کو حق کا ترجمان بنا دیجیے، باطل کا رد کرنے والا بنا دیجیے، حق کی ترجمانی کرنے والا بنا دیجیے، حق پر ڈٹنے اور جمنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اساتذہ معلمین معلمات جتنے کام کرنے والے ہیں سب میں محبت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنی بچیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں، جو خدمت کرنے کے لیے آتی ہیں، کتنے ٹیچر ہیں، میرے پیارے اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے یہ اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، صحت کی حفاظت فرما۔ گھروں کے اندر جتنے مسائل ہیں، کئی مرتبہ مسائل کی وجہ سے ان کے دل میں ارادہ آتا ہوگا، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کو تانا دیتا ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہوگا، میرے پیارے اللہ کو ہمت عطا فرما، اللہ ان کے رزق برکت عطا فرما، ان کے وقت برکت عطا فرما۔ یہ اس ادارے سے وابستگی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے کام کاج میں کوئی فرق نہ آنے پائے، کوئی تانا دینے نہ پائے، میرے پیارے اللہ ان کے معاملات کو آسان فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے نکل عطا فرما، اس ادارے کو دن دونی راتوں کی طرف عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔